آخری تہائی کی عبادات۔ رمضان المبارک کی آخری تہائی کے 9-10 دن مسلمانوں کے لیے خصوصی جد و عمل اور توجہ و انہماک کے دن ہیں۔ 20 روز گزر جانے کے بعد یہ ماہ مبارک بابرکات مہمان کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ گزرنے والا ایک ایک لمحہ اس کی روانگی اور رخصت کی اطلاع دینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ برکتوں کا پایا ناپذیر سمندر ہے، انعامات و سعادت کا کبھی خشک نہ ہونے والا سرچشمہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عطائے ربانی کا مظہر ہے۔ اس لیے اس کی عظمتوں سے کماح کا آگاہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسے شایان شان طریقے سے الوداع کہنے کے طریقے تعلیم کیے گئے ہیں، جیسا کہ استقبال کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ ناواقف و غافل بھی اس کی برکات سے محروم نہ رہے، اور رمضان کے احترام کے صدقے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ احادیث کے مندرجات سے ثابت ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آخری تہائی میں پہلے سے بھی زیادہ پرشوق، تازہ دم اور سرچشمے عمل ہو جاتے تھے۔ اس تہائی میں خوب ذوق و انہماک سے عبادت کرنے کے لیے پہلے ہی سے تیاری شروع ہو جاتی تھی، اور جب یہ دن آ جاتے تو آپ کی عبادات کے اعمال و اشفال میں نمایاں اضافہ ہو جاتا تھا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا ہے: کان اذا دخل العشر الاخیر شد منزارہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے، ساری رات جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ کان یجتہد فی العشر الاخیر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ کان یجتہد فی العشر الاخیر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آخری عشرہ میں جتنی محنت فرماتے باقی دنوں میں اتنی نہیں فرماتے تھے۔ کان یخص العشر الاواخر فی رمضان باعمال لا یعملها فی بقیۃ الشہر۔ بعض اعمال کے لیے آخری عشرہ کو خاص فرما لیتے اور مہینے کے باقی دنوں میں وہ اعمال نہیں فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خصوصی تیاری اور ذوق و شوق سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آپ حکیم ہیں اور آپ کا کوئی فعل حکمت و بصیرت سے خالی نہیں۔ اس لیے یہ سوچنا بالکل بجا ہے کہ آخری عشرہ میں خصوصی اہتمام سے امت کے افراد کو ہمہ وقت مستعد اور تازہ دم رکھنا مقصود تھا، کیونکہ مسلسل ایک کام کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے اور اس میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ یکساں اور ہموار عمل اس کی طبیعت میں رچ بس جاتا ہے اور اس کے ذہن میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ انسان کی فطرت اور طبع خاصہ ہے۔ 20 دن کے روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے یکساں عمل سے اس بے دلی کا پیدا ہو جانا ممکن تھا۔ اس لیے دانائے فطرت اور نباز حقیقت نے اپنے ذوق عمل اور طرز طریق سے آخری عشرے کو بالکل جدا اور نیا مقام عطا کر دیا۔ گویا اصل ذوق و شوق، ریاضت اور عبادت اور یاد و بندگی کا وقت تو اب آیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ عبادت میں تنوع پیدا ہو جائے اور 20 دن کی پیہم مشقت ذوق عمل میں کمی نہ کر دے۔ فطرت شناسی کی یہ اتنی جاندار اور اتنی بڑی مثال ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔